اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، واجبات نماز کے احکام بیان ہو رہے تھے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سجدے کے ضروری مسائل۔ نماز کے ہر رکعت میں 2 سجدے ضروری ہے، واجب ہے، اور دونوں سجدے مل کر واجب رکنی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے اندر بھولے سے 2 سجدے چھوڑ دے، چھٹ جائے یا 2 سجدوں کا اضافہ کرے تو اس کی نماز باطل ہے، اس لیے کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ واجب رکنی کے اضافہ ہونے سے بھی نماز باطل ہوتی ہے اور چھٹ جانے سے بھی نماز باطل ہوتی ہے۔ سجدہ ایک خاص شکل میں پیشانی کو زمین پر اور ایسی چیز پر رکھنا جس پر سجدہ صحیح ہے، ہاتھوں کے دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پاؤں کے انگوٹھوں کو زمین پر رکھنے کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ اور سجدے کے اندر یہ 7 چیزوں کا 7 اعضاء کا رکھنا ضروری ہے۔ پیشانی 1، دونوں ہتھیلیاں 3، دونوں گھٹنے 4 5 اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے 6 7۔ یہ 7 اجزاء کا سجدے کی حالت میں زمین پر رکھنا ضروری ہے۔ سجدے میں پیشانی کی درمیانی والے حصہ اس چیز پر رکھنا جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ اگر پیشانی کی طرف جو ہے وہ سیدھی طرف یا الٹی سائڈ جو ہے وہ سجدے پر رکھے تو وہ سجدہ صحیح نہیں ہے۔ تو پیشانی کی درمیانی والی جگہ، یہ دونوں ابرو کے بیچ سے لے کے بالوں کے اگنے کی جگہ تک، اس کو درمیانی حصہ، یہ جگہ اس چیز پر رکھنا جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پیشانی زمین پر رکھ سکتا تھا لیکن پیشانی زمین پر نہ رکھے، باقی 6 اعضاء زمین پر رکھے تو اس سے سجدہ صادق نہیں آتا ہے، یعنی گویا کہ اس نے سجدہ کیا ہی نہیں ہے۔ سجدے میں جو ذکر پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ یا 1 دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھنا ضروری ہے۔ سجدے کی حالت میں ضروری ہے کہ انسان کا بدن سکون کی حالت میں ہو، یعنی 7 اعضاء زمین پر رکھنے کے بعد سکون کی حالت میں ذکر سجدہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر سجدے میں جاتے ہوئے یا سجدے سے بیٹھتے ہوئے یا ہلتے ہوئے حرکت دیتے ہوئے وہ ذکر سجدہ پڑھے، جان بوجھ کے پڑھنے کی صورت میں اس کا ذکر باطل ہے۔ جب ذکر باطل ہے تو اس کا سجدہ باطل، اور سجدہ باطل ہونے سے پھر اس کا نماز بھی باطل ہو سکتی۔ اگر کوئی انسان سجدے کی حالت میں سجدے میں جاتے ہوئے غلطی سے ذکر پڑھے اور سجدے میں جانے کے بعد یاد آ جائے کہ میں نے حرکت کی حالت میں ذکر پڑھی ہے، تو ضروری ہے کہ وہ بدن کے ساکن ہونے کے بعد دوبارہ ذکر کو دہرائے، یعنی ذکر دوبارہ پڑھے۔ پیشانی سجدے میں ہے، سجدگاہ پر رکھا ہوا ہے، لیکن باقی 6 اعضاء میں سے کوئی عضو زمین سے اٹھا لے، اگر اس کا اٹھانا سجدے کی حالت سے نکلنا شمار ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کی نماز بھی باطل ہوگی۔ اگر کوئی شخص بھولے سے ذکر مکمل ہونے سے پہلے یا ذکر ہی پڑھنے سے پہلے غلطی سے سجدے کی جگہ سے پیشانی اٹھا لے تو وہ دوبارہ نہیں رکھ سکتا ہے، یہی اس کا پہلا سجدہ شمار ہوگا۔ یا کبھی کبھار انسان تیزی سے سجدے میں چلا جاتا ہے اور سجدگاہ پر پیشانی رکھتے ہوئے دوبارہ پیشانی اٹھ جاتی ہے، تو جب پیشانی اٹھنے کے بعد وہ دوبارہ پیشانی نہیں رکھ سکتا ہے، یہی اس کا پہلا سجدہ شمار ہوگا۔ پہلا سجدہ ختم ہونے کے بعد ضروری ہے کہ انسان بیٹھ جائے،
بیٹھنے کے بعد جب بدن سکون کی حالت میں ہو پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں چلا جائے۔ اگر کوئی صحیح طریقے سے بیٹھے نہیں، سجدے سے صحیح طریقے سے بیٹھے بغیر دوبارہ دوسرا سجدہ کرے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ ضروری ہے کہ انسان کی پیشانی اور سجدگاہ، یعنی ایسی چیز جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو اس پر پیشانی رکھے، اور پیشانی اور سجدگاہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کپڑا یا بال، انسان کے بال یا چادر یا اس سجدگاہ پر اتنی میل پڑی ہوئی ہے جو اس کے اصل مٹی پر سجدہ ہونے سے روک دیتی ہے تو پھر اس صورت میں ان کی نماز باطل ہوگی۔ تو اس لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ سجدے میں دونوں ہتھیلیوں کا رکھنا ضروری ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر دونوں پوری ہتھیلیاں زمین پر رکھیں، اور سجدے میں ضروری ہے کہ پاؤں کے انگوٹھے زمین پر رکھے۔ اگر کوئی انگلیاں زمین پر رکھے یا پاؤں کا اندر والا حصہ یا باہر والا حصہ رکھے تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ تو ضروری ہے کہ انگوٹھے کا انگوٹھا رکھنا چاہیے زمین پر۔ اگر کسی کے ناخن اتنے لمبے ہوں کہ وہ انگوٹھے کو رکھنے میں مانع آتے ہوں تو پھر اس صورت میں بھی اس کی نماز باطل ہوگی۔ دوسرے سجدے کے بعد جہاں پر تشہد نہیں ہے، جس رکعت میں، یعنی پہلی رکعت ہو گئی، اچھا تیسری رکعت، اس رکعت میں جس میں تشہد نہیں ہے، مثال کے طور پر پہلی رکعت ہے یا ظہر عصر عشاء کی تیسری رکعت ہے جس میں تشہد نہیں ہوتا، تو اس میں بھی ضروری ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی تھوڑی دیر رک کے پھر کھڑے ہو جائے، اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ تو اگر کوئی انسان سجدے سے سیدھے بیٹھے بغیر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی بھی نماز باطل ہے۔ یہ تھے سجدے کے ضروری مسائل۔ تو اگر اس موضوع کے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کے لائک کریں، شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔